بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں ضمیر کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ فاصل المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما وهو على قسمین متصل وهو ما لا يستعمل وحده اما مرفوع نحو ضربت الى ضربنا او منصوب نحو ضربنی الى ضربہن و اننی الى انہن او مجرور نحو غلامی ولی الى غلامہن ولہن ومنفصل وهو ما يستعمل وحده اما مرفوع نحو انا الہن او منصوب نحو ایجاج الى ایجاہن فذالک 60 ضمیرا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے متکلم پر یا مخاطب پر یا غائب پر جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو لفظاً یا معنوی طور پر یا حکمی طور پر۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متصل، اور یہ وہ ہے جس کو اکیلے استعمال نہیں کیا جاتا، یا تو مرفوع ہوگی جیسا کہ ضربتو سے ضربنا تک، یا منصوب ہوگی جیسے ضربنی سے ضربہن تک اور اننی سے انہن تک، یا مجرور ہوگی جیسے غلامی اور لی سے لے کر غلامہن اور لہن تک۔ اور منفصل وہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اکیلے، یا تو مرفوع ہوگی جیسے انا سے لے کے ہن تک، یا منصوب ہوگی جیسے ایجایا سے ایجاہن تک۔ فذالک 60 ضمیرا، تو یہ کل 60 ضمیریں ہیں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو یہاں سے اس میں مبنی کی جو پہلی قسم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے مضمر۔ مضمر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، تو یہ بھی چونکہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو اس میں مضمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم اردو کے اندر ضمیر کہتے ہیں۔ یہ وہی اس میں ضمیر ہے جس کو انگلش کے اندر پروناؤن کہا جاتا ہے، جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اس میں ضمیر ہے یہ اس میں ظاہر کی جگہ پر جب استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں ظاہر کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، چاہے وہ لفظوں کے اندر صراحتاً ذکر ہو یا پھر وہ معنوی طور پر ذکر ہو یا پھر وہ حکمی طور پر ذکر ہو، پہلے اس میں ظاہر کا تذکرہ ہو جانا یہ ضروری ہے۔ اسی کے بعد پھر آپ اس کی طرف ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کی طرف ضمیر کو نہیں لوٹا سکتے۔ ضمیر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ضمیر متکلم، جو متکلم یعنی بولنے والے کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ واحد ہوگی یا پھر جمع ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر ضمیر کی قسم ہے ضمیر مخاطب، جو کہ مخاطب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ مخاطب مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر قسم ہوتی ہے ضمیر غائب، جو غائب کے اوپر دلالت کرتی ہے، جو غائب مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع تینوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ضمیر یہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا تاکہ دلالت کرے متکلم پر، یہ پہلی قسم۔ نمبر 2 یا مخاطب پر، یہ دوسری قسم، یا پھر غائب پر۔ تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو لفظی طور پر یا معنوی طور پر یا حکمی طور پر۔ اب یہ لفظی، معنوی اور حکمی کی آپ ایک ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ لفظی کی مثال بہت آسان ہے، جیسے زید ضرب غلامہ، زید مارا اس نے اپنے غلام کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضربہ میں ہوا ضمیر ہے اور اس کا جو مرجع ہے وہ لفظوں کے اندر صراحتاً اور واضح طور پہ موجود لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مرجع لفظوں کے اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو مرجع ہے وہ لفظوں میں تو موجود نہیں ہوگا لیکن معنوی طور پر موجود ہوگا۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم انصاف کرو، یہ تقوی کے پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ ہوا ضمیر ہے، اس کا جو مرجع ہے پیچھے لفظوں میں صراحتاً تو موجود نہیں ہے، لیکن اعدلوا جو امر کا صیغہ ہے اس سے عدل سمجھ میں آ رہا ہے، اور عدل یہی اس کا مرجع ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن اعدلوا سے سمجھ آ رہا ہے، تو معنوی طور پر یہاں پہ مرجع موجود ہے۔ یہ 2 قسم ہوگی، لفظاً کی بھی اور معنوی طور پر بھی۔ اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو مرجع ہے وہ حکماً موجود ہوگا۔ دیکھیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مرجع مذکر ہو، اس کو بولتے ہیں ضمیر، اس کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے اس کو ضمیر شان کے بولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مرجع ہے وہ مؤنث ہو، اس کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے اس کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مرجع ہے وہ بولنے والے کے ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی عظمت شان کی وجہ سے مرجع کو پہلے صراحتاً ذکر نہیں کیا جاتا ہے، ضمیر پہلے ذکر کر دی جاتی ہے اور اس کی تفصیل اس کے بعد ذکر کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قل هو اللہ احد،
اب یہاں پہ دیکھیں ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ پہلے موجود نہیں ہے لیکن بولنے والے کے دماغ کے اندر موجود تھا، اس لیے پہلے ضمیر لے ہیں، بعد میں اسی ضمیر کی آگے کلام اللہ احد کے ذریعے سے وضاحت اور صراحت کی جا رہی ہے۔ اس قسم کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے مذکر میں، اور یہاں پر جو مرجع ہے یہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا لیکن حکمی طور پر یہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی اس پہ ضمیر کی تعریف۔ آگے وہو علی قسمین سے اس میں ضمیر کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں اولاً اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصل اور دوسری ہے منفصل۔ متصل یہ وہ ضمیر ہوگی جو اپنے فعل کے ساتھ مل کر آئے گی، اور منفصل یہ وہ ضمیر ہوگی جو مل کر نہیں آئے گی بلکہ جدا ہوگی۔ یہی فرما رہے ہیں متصل کیا ہے، وہو ما لا یستعمل وحدہ، جو اکیلے استعمال نہیں ہوتی ہے، اور منفصل کیا ہے، منفصل یہاں پر لکھی ہوئی ہے حضرت نے وہو ما یستعمل وحدہ، جو کہ اکیلے استعمال ہو جاتی ہے۔ اب جو متصل ہے، متصل کی پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ دو قسمیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ یہاں پہ نقشہ بھی بنا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں اگر اس کا نقشہ بنائیں گے تو نقشہ اس کا اس طریقے سے بنے گا کہ اولاً دو قسمیں ہوں گی، ایک متصل جو اکیلے استعمال نہیں ہوتی ہے، دوسری منفصل جو اکیلے استعمال ہو جاتی ہے۔ پھر متصل کے آگے تین قسمیں بنیں گی، نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، اور نمبر 3 مجرور۔ تفصیل چل کے انشاءاللہ ہم اگلے اسباق کے اندر پڑھیں گے، ابھی صرف آپ اتنا ہی سمجھ لیں۔ اور منفصل کی دو قسمیں بنیں گی، مرفوع اور منصوب۔ مجرور منفصل کی قسم اس لیے نہیں بنے گی کہ جو ضمیر مجرور ہے یہ ہمیشہ متصل ہو کر استعمال ہوتی ہے، منفصل ہو کر استعمال نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ جو اس کی دو قسمیں متصل وہ ہے جو اکیلے استعمال نہ ہو، یا تو مرفوع ہوگی جیسے ضربتو سے لے کے ضربنا تک۔ اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نحوی جو ہیں وہ اس ترتیب سے شروع کرتے ہیں، متکلم پھر مخاطب اور پھر غائب، لیکن جو صرفی ہیں وہ الٹا ترتیب سے شروع کرتے ہیں، غائب اور پھر مخاطب اور پھر متکلم۔ وجہ یہ ہے کہ نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو ضمائر ہیں ان میں سے جو اعرف المعارف ہے وہ ضمیر متکلم ہے، پھر ضمیر مخاطب ہے، پھر ضمیر غائب ہے، اس وجہ سے ان کی ترتیب اس طرح سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ ضربتو یہ واحد متکلم ہے اور ضربنا یہ جمع مونث غائب ہے، تو یہاں سے واحد متکلم سے شروع کر کے یہ غائب تک گئے ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئے گی۔ تو یہ تو ہوگی مرفوع کی ضمیر، اور اسی طریقے سے یہ منصوب کی ضمیر ہوگی، جیسے ضربنی سے ضربہن تک۔ اب یہ یا ضمیر ہے، یہ واحد متکلم منصوب متصل کی ضمیر ہے، اور ضربہن یہ جمع مونث غائب منصوب متصل کی ضمیر ہے۔ اور اسی طریقے سے ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی یہ والی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو یا ضمیر ہے یہ واحد متکلم منصوب متصل کی ضمیر ہے، اور ہن ضمیر یہ جمع مونث غائب منصوب متصل کی ضمیر ہے۔ یا اسی طریقے سے مجرور کی ضمیر بھی ہوگی متصل کی، جیسے کہ غلامی اور لی۔ دیکھیں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مجرور کی ضمیر ہے یہ دو طرح سے استعمال ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مضاف کے ساتھ ضمیر لگ کر آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ حرف جر کے ساتھ لگ کر ضمیر ہے، دونوں طرح سے یہ آ سکتی ہے۔ غلامی میں یہ غلام مضاف ہے، مضاف کے ساتھ لگ کر مضاف الیہ کی ضمیر آ رہی ہے، اور لی میں لام حرف جر ہے جس کے ساتھ یا یہ مجرور متصل کی ضمیر آ رہی ہے۔ یہاں سے لے کے غلامی سے لے کے غلامہن تک، اور لی سے لے کے لہن تک، یہ تو ہو گیا ضمیر متصل۔ اور ضمیر منفصل جو اکیلے استعمال نہیں ہوتی، یا تو یہ مرفوع کی ضمیر ہوگی جیسے انا سے لے کے ہن تک، یا یہ منصوب کی ضمیر ہوگی جیسے ایایا سے لے کے ایاہن تک۔ فذالک 60 ضمیرہ، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ کل 60 ضمیریں بنتی ہیں۔ 60 ضمیریں اس طریقے سے بنتی ہیں کہ مرفوع کی 12 ضمیریں ہیں، اور اسی طریقے سے منصوب کی 12 ضمیریں ہیں، اور مجرور کی 12 ضمیریں ہیں۔ یہ کتنی ضمیریں ہوگی؟ یہ 36 ضمیریں یہ ہوگی۔ اسی طریقے سے مرفوع کی 12 ضمیریں ہیں، 36 اور 12 یہ 48، اور منصوب کی 12 ضمیریں ہیں، 48 اور 12 یہ 60۔ تو اس اعتبار سے ان کو 60 ضمیریں شمار کیا گیا ہے، لیکن جو بعض حضرات ہیں وہ ان کو 60 نہیں شمار کرتے، وہ ان کو 70 شمار کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ یہ جو حضرت نے ان کو 12 شمار کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 12 نہیں ہیں بلکہ 14 سیگے ہیں، تو 14 ضمیریں بنتی ہیں۔ لیکن یہ جو تفصیل ہے انشاءاللہ آگے چل کے خود ہی آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس سبق کو مکمل کرتے ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔